بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا ارحامكم. خطبہ شعبانیہ کی تفسیر کے سلسلے میں جس موضوع کا ہم نے آغاز کیا تھا، آج ہم اس جملے تک پہنچے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم. بے شک شقی اور بدبخت وہ شخص ہے جو اس عظیم مہینے کی غفران اور مغفرت الہی سے محروم رہے. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشِهِ. فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، تم لوگ یاد کرو، بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ، اس مہینے میں اپنے بھوک اور پیاس کے ساتھ، جوع یوم القیامہ وعطشہ، قیامت کی بھوک اور قیامت کی پیاس کو. وتصدقوا علی فقرائکم ومساکینکم، اور تم لوگ صدقہ دے دو اپنے فقیروں اور مسکینوں پر. ووقروا کبارکم، بزرگوں کا احترام کرو. وارحموا صغارکم، اور بچوں پر رحم کرو. وصلوا ارحامکم، اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. رسول اکرم کی اس عظیم خطبے کے چند جملے کی تلاوت آپ کی خدمت میں نے کر لی ہے، تو اب اس کی مختصر تشریح کرتے ہیں. پہلا جملہ: فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم. رسول گرامی فرماتے ہیں بے شک بتحقیق بدبخت اور شقی وہ بندہ ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کی عفو اور بخشش سے محروم ہے. جیسا کہ خطبے کے شروع میں پیغمبر نے فرمایا تھا: ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. تو ماہ مبارک رمضان مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. اب یہ بخشش عفو عمومی تمام گناہ گاروں کے لیے خدا نے چانس رکھا ہے، موقع رکھا ہے. تو کوئی اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے اور اس کے عمر میں ایک ماہ رمضان گزر جائے اور اس کی گناہوں کی بخشش نہ ہو جائے. یہ بندہ بدبخت اور شقی ہے پیغمبر کے فرمان کے مطابق. تو موقع خدا نے انسان کو اس عمر میں زندگی میں بہت زیادہ دیتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان خدا کے دیے ہوئے فرصت اور موقع سے فائدہ نہیں اٹھانے والا ہے. کبھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. موقع سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے. آج کل کے اصطلاح میں پیکیج ہے، یعنی ابھی مختلف موبائل نیٹ ورک والے پیکیج دیتے ہیں، مختصر آپ سے پیسے لیتے ہیں اور گھنٹوں جو ہے آپ کو بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، SMS کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو لوگ جو ہے ان پیکیجوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں، لیکن خدا نے جو عظیم پیکیج رکھا ہے ماہ رمضان میں، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. کبھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے کہ
میں ایک مثال دیتا ہوں غلط فائدہ اٹھانے کے بارے میں. بہرحال ایک مختصر واقعہ ہے کہ ایک بندے نے دکان کھولی اور اس میں جو ہے بڑا بورڈ بنا کے لگا دیا کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ابھی ہم سستا مال بیچ رہے ہیں تو اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ. یہ جملہ اس نے لکھا تو ایک چور جو ہے اس نے دیکھ لیا, وہ وہاں پہ انتظار میں رہا موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو خلاصہ وہ دکاندار جو ہے دکان بند کر کے چلا گیا. رات کے ٹائم پر وہ چور آ کے دکان خالی کر کے لے گیا. بعد میں پولیس والوں نے چور کو پکڑ لیا اور اس سے تفتیش کی اور پوچھا بھائی تم نے کیوں چوری کی, دکان کو کیوں خالی کیا؟ تو اس نے یہی جواب دیا کہ بھائی بڑا بورڈ لگا ہوا ہے موقع سے فائدہ اٹھاؤ, تو میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا. تو یہ غلط فائدہ اٹھانے کی مثال ہے. دیکھو انسان جو موقع انسان کو ملتا ہے وہ غلط کاموں میں استعمال نہیں کرنا چاہے بلکہ اچھے کاموں میں استعمال کرے. تو ماہ رمضان ایک اچھا موقع ہے, اچھی فرصت ہے کہ انسان اس پیکیج سے فائدہ اٹھا کر اپنی جو غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کرے اور خدا کی درگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت کی اور بخشش کی دعا مانگے. اور یقیناً خدا اس مہینے میں دعاؤں کی استجابت اور گناہوں کی بخشش کا وعدہ دیا ہے. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جوع یوم القیامہ وعطشہ. فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں انسان کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے. آج کل تو گرمیوں کا موسم ہے, اسی لیے 16 گھنٹے 16.5 17 گھنٹے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یقیناً بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی. تو اس کا جو رائے حل, اس کا علاج پیغمبر نے فرمایا کہ تم اگر پیاس کی شدت میں مبتلا ہو یا بھوک کی شدت میں مبتلا ہو تو قیامت کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو. ہاں, قیامت کی بھوک اور پیاس انسان کے لیے بہت شدید ہے. اس کی مقابلے میں دنیا میں یہ مختصر 15-16 گھنٹے کی جو پیاس ہے وہ اتنی تو شدید نہیں ہے. اور قیامت میں روز حشر اور محشر کے میدان میں جو عظیم انسان کے لیے مصیبتیں پیش آئے گی اور بھوک اور پیاس میں انسان مبتلا ہوگا, اس کو اگر یاد کرے تو انسان کو دنیا کی اس مختصر بھوک اور پیاس بھول جائے گا. اور یہی دنیا کی بھوک اور پیاس اگر انسان کا روزہ جو ہے حقیقی روزہ ہو, انسان کا روزہ مقبول الہی ہو, تو یہی روزہ قیامت کی بھوک اور پیاس کے لیے سپر بن جائے گا, ڈال بن جائے گا. اور انہی اعمال کے ذریعے سے انسان جلدی حوض کوثر تک پہنچ کر رسول اکرم اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے پانی سے سیراب ہو سکتا ہے. تو میدان حشر ایک عظیم اور بہت دہشت اور خوف سے بھرا ہوا میدان ہے. انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی خوف, کوئی دہشت, کوئی وحشت اس کے برابر ہو کہ جس طرح قرآن کے مختلف آیات میں روز حشر کی جو عظیم خوفناک منظر بیان کیا ہے. کہ ایک آیت میں خدا نے فرمایا کہ یوم تفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, یعنی قیامت کی وحشت اور خوف اور ڈر اتنا شدید ہوگا کہ انسان اپنے باپ سے بھاگ جائے گا. دنیا میں تو اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, اپنے آپ کو مصیبت میں بھی ڈال کے انسان اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنے بچوں کے خیال رکھتے ہیں. لیکن میدان حشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہوگا. اور یوم تفر المرء من ابیہ, وہ دن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا, اور وہ امہ و اخیہ, اپنی ماں سے دور بھاگے گا, فرار کرے گا, اور اپنے رشتہ داروں سے, اپنے بچوں سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ وہاں پہ کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہے. ایک اور آیت میں خدا نے میدان حشر کی جو عظیم منظر ہے اس کی تصویر کشی کی ہے. یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید.
فرماتے ہیں یوم اس دن یعنی میدان حشر میں تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت یعنی ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی. یعنی یہ انسان کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی ماں کی گود میں دودھ پینے والا چھوٹا بچہ ہو تو انسان وہ ماں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتی ہے لیکن وہ بچہ جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے. لیکن میدان حشر کا جو خوف وحشت ہے وہ اتنا عظیم وحشت اور خوف ہے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت اپنے بچے سے وہ غافل ہو جائے گی اپنے خوف کی وجہ سے. اور وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور اس وحشت اور خوف کی وجہ سے جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو وہ سقط ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی عورت زیادہ گھبرا جائے تو اس کا بچہ سقط ہوتا ہے. یعنی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جلدی جو ہے پیٹ سے باہر آتا ہے ساقط ہو جاتے ہیں. تو میدان حشر کی وحشت کی وجہ سے ہر جو ہے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ساقط ہونے والا ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اور خدا فرماتے ہیں آپ دیکھو گے کہ لوگ مستی کے حالت میں نظر آؤ گے لیکن وَمَا هُمْ بِسُكَارَى لیکن یہ لوگ مست تو نہیں ہیں. مستی تو شراب پی کر یا کوئی اور چیز جو منشیات ہے وہ استعمال کر کے انسان مست ہوتے ہیں وہ مستی الگ ہے. ایک مستی انسان خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. خوف کی وجہ سے اتنا حواس باختہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے اس کو اصلاً کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیونکہ مستی کی حالت یہ ہے کہ انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے یعنی اس کا ہوش جو ہے اڑ جاتا ہے. تو میدان حشر میں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى یعنی آپ دیکھو گے کہ لوگ مستی کی حالت میں ہیں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى خدا فرما رہے کہ یہ حقیقت میں مستی کی حالت میں نہیں ہے بلکہ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ خدا کے عذاب کی شدت کی وجہ سے یہ لوگ مست لوگوں کی طرح ہو گئے ہیں حواس باختہ ہو گئے ہیں اپنے عقل کھو بیٹھا ہے. تو میدان حشر کا منظر جو ہے اس قسم کے آیات میں خدا نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے اور ہمیں غور کرنے کا موقع ہے. تو پیغمبر کے خطبے میں بھی اشارہ کیا کہ انسان دنیا میں خدا کے راہ میں مصائب برداشت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں بھوک کو برداشت کرنے والا ہے پیاس کو برداشت کرنے والا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ذہن میں تصور کرے میدان حشر کا جو سخت منظر ہے اور سخت مصیبت ہے اور حشر کا جو بھوک ہے اور پیاس ہے وہ یاد کرے تو انسان کا یہ روزہ جو ہے بہت ہلکا لگے گا اس کو. اور اس کے مقابلے میں جو جن کے اعمال قبول ہے جو حقیقی مومن ہے اس کے لیے بھی خدا نے قرآن کی مختلف آیات میں بشارت دی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس مضمون کے کئی آیات ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں حقیقی اور نیک اعمال انجام دینے والا ہے لا خوف علیہم ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہے ولا هم یحزنون نہ کوئی غم ہے. تو جو حقیقی مومن ہوں گے وہ اس عظیم دہشت کے موقع پر بھی خدا ان کو امن امان کے ساتھ میدان حشر سے ان کو گزار لیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ صحیح اعمال ہو اور مقبول ہو اور ہمارے روزے ہمارے اعمال جو اس مہینے میں انجام دیتے ہیں وہ ہمارے لیے قیامت کے دن کام آئے. یعنی ایسا اعمال ہونا چاہیے جو صرف جو ہے دکھاوے کا نہ ہو فقط جو ہے دوسروں کو دیکھ کر جس طرح میں نے پہلے جلسے میں مقدمے میں بتایا کہ دوسروں کو دیکھ کر روزہ رکھے دوسروں کو دیکھ کر نماز پڑھے تو یہ دیکھا دیکھی والی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ عبادت کی معرفت ہونی چاہیے اور ماہ رمضان کے اس عظیم مہینے کی معرفت کے ساتھ عبادت کرے تو یقیناً خدا اپنے وعدے پر عمل کرنے والا ہے. خدا صادق الوعد ہے اور قیامت کے دن انسان اس میدان حشر کے عظیم مصیبتوں سے امن امان کے ساتھ گزر جائے گا. آگے فرماتے ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ تم لوگ اپنے فقیر اور مسکین اور ناداروں پر صدقہ کرو. تو یہ صدقہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا یہ تو صرف ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یہ حکم عمومی ہے. ہمیشہ انسان صدقہ دے سکتے ہیں صدقہ دینے کا ثواب ہے. اما پیغمبر نے اس کو ماہ رمضان کے وظائف میں کیوں شمار کیا کیونکہ اگر آپ دوسرے مہینوں میں صدقہ دیں گے تو اس کا ثواب اگر
10 گنا ہے، چونکہ قرآن کی آیات کی روشنی میں ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، لیکن ماہ رمضان میں ایک نیکی کا 70 گنا ثواب ملے گا. یعنی صدقہ دینا، اگر آپ ماہ رمضان میں صدقہ دے دیں تو اس کا ثواب یقیناً بڑا ہے. اور صدقہ دینا، کس کو صدقہ دینا ہے؟ فقراء اور مساکین کو. اب یہاں پہ صدقے کے بارے میں اور فقراء اور مساکین کے موضوع کے بارے میں مختصر بات کر کے آج اس موضوع کو ختم کرنا ہے. تو صدقہ کیا ہے؟ صدقہ خدا کے راہ میں دینے کو صدقہ کہتے ہیں. اس کے 2 اقسام ہیں، ایک صدقہ واجب ہے، دوسرا صدقہ مستحبی ہے. صدقات واجب، مثال زکوٰۃ صدقہ واجب ہے. اگر انسان کے پاس زکوٰۃ واجب ہوا ہو، ایسے مال جن پر زکوٰۃ تعلق ہوتے ہیں، تقریباً 9 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ لازم ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے، اس کے ایک حد تک پہنچنا چاہیے. اگر اس حد تک پہنچ گیا ہو تو صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا واجب ہے. اگر نہ دے تو گناہگار ہوگا، قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور صدقات واجب میں سے دوسرا فطرہ ہے، زکوٰۃ فطرہ. زکوٰۃ فطرہ کب دیا جاتا ہے؟ ماہ رمضان کے آخر میں، عید فطر کے دن. انسان جو مستطیع ہے، جو خود فقیر نہ ہو، وہ فطرہ دینا واجب ہے. یعنی ہر ایک شخص پر ضروری ہے فطرہ دے دے فقراء و مساکین کو. اور وہ فطرے کے احکام آپ کو پتہ ہے کہ احکام کی کتابوں میں تو مسائل میں تفصیلاً بتایا ہے کہ ہر شخص کتنا فطرہ دینا چاہے اور کب دینا چاہے. اب یہ تمام تفصیلات دینے کا یہاں پہ ٹائم نہیں ہے. تو صدقات واجب، زکوٰۃ دینا، فطرہ دینا، خمس بھی صدقات واجبات میں سے ہے، کیونکہ خمس تعلق ہونے والے تقریباً 7 چیزیں ہیں. ان پر بھی اگر نصاب تک پہنچ گیا ہو، اس کے احکام لاگو ہو گئے ہو تو دینا ضروری ہے. اما اس کے علاوہ انسان غریبوں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، اور کسی جو مجبور شخص ہے اس کی امداد کرے، کسی کو پیسہ دے دے، تو وہ بھی صدقہ ہے، صدقہ مستحبی ہے. تو صدقہ مستحبی فقیر اور مسکین کو دینا ہے. اور فقیر و مسکین کون ہے؟ اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ عام لوگوں کے تصور میں تو فقیر و مسکین وہی لوگ سمجھتے ہیں جو بازار میں بھیک مانگتے پھرتے ہیں، گداگری کرتے ہیں، ان کو فقیر و مسکین سمجھتے ہیں. تو حقیقت میں فقیر و مسکین کا معنی جو شریعت نے بتایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو گداگر ہو، بھیک مانگتا رہتا ہے، وہ فقیر ہو، بلکہ فقیر و مسکین ہر وہ شخص ہے جو آمدنی اس کے کم ہو اور اخراجات زیادہ ہو. یعنی اس کے پاس کوئی نوکری نہ ہو، یا کوئی زمین وغیرہ کوئی آمدنی کا جو وسیلہ ہے نہیں ہے یا کم ہے، اور اس کے سال کا جو خرچہ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا ہے، مقروض ہو جاتا ہے، اس کو فقیر و مسکین کہتے ہیں. اب اگرچہ وہ ظاہری شکل میں انسان کو جو ہے فقیر نہ لگے. اب یہ حقیقی فقیر اور جو جعلی فقیر ہوتے ہیں ان کو تو پہچاننا بہت بڑی مشکل بات ہے. تو عام طور پر جو بازار میں گداگری کرنے والا ہے، یہ تو ان کی جو ہے کاروبار بنا ہوا ہے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ مافیا گروپ ہے کہ ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ لے جاتا ہے سارے پیسے، اور یہ جو بیچارہ گداگر ہے وہ دن بھر جو ہے پیسہ کما کے صرف ان کو اپنا کھانا ملتا ہے، باقی جو سارے پیسے ہیں وہ ان کے جو رئیس ہے وہ لے جاتے ہیں. تو یہ ان سے تو انسان یہ مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں کہ یہ حقیقی مستحق ہو یا حقیقی فقیر ہو. ممکن ہے ان کے درمیان کوئی حقیقی جو ہے محتاج بندہ ہو، اما ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی گداگری کرنے والا ہے وہ فقیر ہے. اسی لیے اگر کوئی پیسہ دینا چاہے تو ان کو دے دے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انسان کی جو صدقات واجبہ ہے، مثلا فطرہ وغیرہ، ان کو نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ فطرہ واجب صدقہ ہے. اگر آپ ایسے بندے کو دے دے جس کا فقیر ہونا پتہ نہ ہو تو یہ تو صحیح نہیں ہے، آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا. اسی لیے انسان مطمئن ہونا چاہے کہ جس بندے کو یہ پیسہ دے رہا ہے وہ واقعاً محتاج ہے یا نہیں ہے. اب یہ معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے پڑوسی میں، اپنے گاؤں میں، اگر چھوٹے گاؤں میں رہتے ہیں تو انسان ہر ایک کو اپنے گاؤں کے حالات کے پتہ ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات پتہ ہوتے ہیں. اور اسی لیے انسان خود معلومات کرے کہ کون حقیقی محتاج ہے، کون یتیم ہے، کون بیوہ ہے، کون جو ہے اس کے ہمسایوں میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے پڑوسیوں میں
کون حقیقی محتاج ہے اس کو دیکھ کر ان کی مدد کرے تو یقیناً آپ کا جو پیسہ ہے وہ بھی ضائع نہیں ہوگا، خدا کے راہ میں پہنچ جائے گا، اور جنہوں نے لیا ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ایک صدقہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے نام سے ہے، وہ ایسے صدقات ہیں جس کا اثر باقی رہتے ہیں، اس کو صدقات جاریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان مسجد بنوائے تو مسجد میں آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو جب تک وہ مسجد ہے قیامت تک اس کا سلسلہ جاری ہے، یعنی اس کا فائدہ آتا رہے گا۔ یا کوئی مدرسے کے لیے پیسہ دیتا ہے تو مدرسہ جب تک اس میں دینی تعلیم جاری ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور جس طرح انسان معاشرے میں جو کام ہے، لوگوں کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرے، مثلا کوئی ہسپتال بنا دے، کوئی تعلیمی ادارہ بنائے، تو بہرحال یہ صدقات جاریہ کے نام سے ہے، جو ہمیشہ جاری رہنے والے صدقات ہے، وہ اہم ہے۔ باقی جو صدقات ہے ان میں یہ اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ باقی آپ کسی مسکین کو فقیر کو دے دیں تو وہ ایک دفعہ کھا کے ختم کرے گا، تو اس کا ایک ثواب آپ کا محفوظ ہو گیا، قیامت کے دن آپ کو ملے گا۔ اما صدقات جاریہ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک اس مال سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس مالک کو فائدہ ملتا رہے گا۔ اور یہ انسان کے لیے ایک اپنے مال اور اپنے دولت سے قیامت کے لیے فائدہ اٹھانے کا ایک اہم ذریعہ صدقہ ہے۔ اگر انسان مال دنیا میں خود استعمال کرے، کھا جائے تو وہ سے ختم ہو جائے گا، یا خود کما کے رکھ دے تو خود مرنے کے بعد اس کی جو وارث ہے وہ اٹھائے گا۔ اب وارث جو ہے دو گروہ ہو سکتا ہے، یا اچھے بندے ہو سکتے ہیں وارث، تو وہ نیک کاموں میں خرچ کرے، پیسہ تو آپ نے کمایا، میں نے کمایا، لیکن میرے مرنے کے بعد میرے وارث اگر اچھا ہو تو وہ اچھے کاموں میں خرچ کرے گا، تو ثواب کس کو ملے گا؟ اس وارث کو ملے گا، مجھے تو نہیں ملے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ میرا وارث برا ہو، اس مال کو غلط کام میں خرچ کرے، تو اس غلط کام میں خرچ کرنے کا گناہ مجھے بھی ملے گا، کیونکہ میں سبب ہو گیا اس کام کا۔ تو یہ انسان جب تک زندہ ہے اپنے مال سے اپنے آخرت کے لیے استفادہ کرے، تو اپنے آخرت کے لیے فائدہ اٹھانے کا اہم ذریعہ انسان جتنا ہو سکے مال کو راہ خدا میں خرچ کرے، اور اندھادھند خرچ نہیں کرے، بلکہ جو شرعی احکام ہے ان کے مطابق، جیسا کہ میں نے خلاصہ آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ صدقہ جو حقیقی مستحق ہے اس تک پہنچا دے، اور انسان صدقے میں دکھاوا اور ریا نہ کرے۔ دیکھو یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ راہ خدا میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، تو ریا جو ہے نا ایک مصیبت ہے، اور ایک آگ کی طرح ہے جس کے ذریعے سے انسان کے اعمال کو جلا دیتا ہے۔ انسان کا عمل باطل ہے ریا، کیونکہ ریا میں انسان کیا کرتا ہے؟ خدا کی خوشنودی کو ذہن میں نہیں رکھتا، صرف اپنے دکھاوا کہ اپنے آپ کو سخی دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں، تو اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ جتنا ہو سکے خلوص سے دینا چاہیے۔ اور روایات میں یہ الفاظ ہے کہ اگر صدقہ دے دائیں ہاتھ سے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح، یعنی مثال دی ہے کہ اس طرح چھپا کے دے دے۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، کہ اگر تم لوگ صدقات کو ظاہر کرے تو بھی اچھا ہے، کیونکہ صدقات واجب میں یہ حکم ہے کہ انسان کھلم کھلا دے دے، یعنی خمس ہو، زکوٰۃ ہو، فطرہ ہو، تو وہ چھپا کے دینا نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا دے دے تاکہ دوسروں کو بھی شوق ہو جائے۔ اب میں صدقات مستحبی میں یہ سفارش ہے، یہ یعنی انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ صدقات مستحبی انسان جتنا بھی ہو سکے چھپا کے دے دے، تاکہ اس میں ریا کا شائبہ